السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے ابو یحییٰ کا ناول آخری جنگ، ایپیسوڈ 9. جمیلہ اپنی دونوں بیٹیوں سارہ اور صبا کے ساتھ نائمہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. سارہ نے اول تا آخر نائمہ کو اپنا سارا دکھڑا سنا دیا تھا اور اس کے جواب کی منتظر تھی. نائمہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ لوگوں سے کیا کہوں. ٹھہریے، میں عبداللہ کو بلاتی ہوں، وہ شاید ہماری بہتر رہنمائی کریں. اگرچہ اس وقت ان کے ایک بہت اہم مہمان آئے ہوئے ہیں، لیکن میں ان سے اصرار کروں گی کہ کچھ وقت آپ کو ضرور دیں. نائمہ عبداللہ کو بلانے کے لیے اٹھ کر چلی گئی تو سارہ اور جمیلہ سنبھل کر بیٹھ گئیں اور اپنے دوپٹوں سے سر اور جسم اچھی طرح ڈھانک لیا. البتہ صبا ویسے ہی بیٹھی رہی. جمیلہ نے اسے دیکھا کہ اس کا دوپٹہ گلے میں پڑا ہے تو اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا دوپٹہ ٹھیک کرو، عبداللہ صاحب آ رہے ہیں. میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، صبا نے بے نیازی سے جواب دیا. ویسے آپ یہاں بیکار آئی ہیں، یہ سارے مولوی ایک جیسے بیکار ہوتے ہیں. ہمیں سیدھا چل کر چچی سے بات کرنا چاہیے. یہ کوئی اندھیر ہے کہ میری بہن کو وہ بلا وجہ اتنی بے دردی سے ماریں. اس کے لہجے میں بیزاری اور غصہ دونوں موجود تھے. اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ نائمہ اندر داخل ہوئی. اس کے پیچھے عبداللہ سلام کرتا ہوا اندر داخل ہوا. جمیلہ اور سارہ سلام کا جواب دیتی ہوئی کرسیوں سے کھڑی ہونے لگیں تو اس نے کہا، آپ ہرگز کھڑی نہ ہوں، مجھے برا لگے گا. دیکھیے، یہ بچی بہت پیاری ہے، یہ مجھے دیکھ کر کھڑی نہیں ہوئی، ایسا ہی کرنا چاہیے. سارہ اور جمیلہ بیٹھ گئیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دیں. عبداللہ کا شکریہ ادا کریں یا صبا کے اس رویے پر معذرت کریں. وہ عبداللہ کو دیکھ کر جگہ سے ہلی تک نہ تھی اور اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا، بس سر جھکائے زمین کو تکتی رہی. معاف کیجیے گا عبداللہ بھائی، میری بہن اللہ میاں سے کچھ ناراض ہے. اب اللہ میاں تو سامنے ہے نہیں، اس لیے وہ آپ کے سامنے ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے تاکہ آپ اللہ میاں کی طرف سے اس سے بات کر لیں. سارہ نے عبداللہ کے سامنے اپنی بہن کی بات رکھ دی. اسے خود سے زیادہ بہن کی فکر تھی. نائمہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ غالباً آپ کے ساتھ آپ کے سسرال والوں نے کچھ زیادتی کی ہے. آپ اس معاملے میں مشورہ کرنے آئی ہیں؟ عبداللہ نے قدرے حیرت سے دریافت کیا. ہاں بیٹا، جمیلہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا. مجھ بد نصیب کو تو ہر اولاد کی طرف سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. ایک بیٹی کی سسرال میں یہ درگت بنی ہے، دوسری خدا سے باغی ہو چکی ہے، تیسرا بیٹا خدا کا ایسا وفادار ہے کہ ماں کو بدحال چھوڑ کر گھر سے جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے. میں اپنے دکھوں کی داستان کہاں سے شروع کروں؟ یہ کہتے ہوئے جمیلہ رونے لگی اور دونوں بیٹیاں بے بسی سے اسے دیکھنے لگیں. نائمہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس گئی اور گلاس میں پانی لے کر اسے پلانے لگی. وہ ایک گھونٹ لے کر بولی، بیٹا ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ یہ زندگی تو امتحان بن کر رہ گئی ہے. عبداللہ نے اس کی بات سن کر اسے دیکھا اور کہا، آپ نے درست نہیں کہا، زندگی امتحان نہیں ہے، زندگی بہت کڑا امتحان ہے. عبداللہ کی بات ابھی پوری طرح ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ صبا کی طنزیہ آواز گونجی. ہاں، صرف غریبوں کے لیے. کمرے میں موجود ہر شخص نے صبا کے الفاظ سے امڑتے ہوئے طنز کی شدت کو پوری طرح محسوس کیا تھا. ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی. تھوڑی دیر میں اس خاموشی کو عبداللہ کی ٹھہری ہوئی اور دل میں اترتی آواز نے توڑا. مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. مبارک ہیں وہ جو صبر کرنے والے ہیں، کیونکہ جنت کے وارث وہی لوگ ہوں گے. ان الفاظ میں نہ جانے کیسا اثر تھا کہ جمیلہ اور سارہ دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں. صبا خاموش رہی، مگر اسے ایسا لگا جیسے عبداللہ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ برف کی سل تھے، جنہوں نے اس کے وجود کو ٹھنڈک سے بھر دیا ہے. اس کے اندر غصے کی جو آگ بھڑک رہی تھی ایک لمحے کے اندر بجھ گئی. اس نے خاموشی سے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھ کر باقی جسم اچھی طرح ڈھانک لیا.
رونے کے بعد جمیلہ اور سارہ کا دل ہلکا ہو گیا۔ وہ خاموش ہوئی تو عبداللہ سارہ سے مخاطب ہوا۔ میری بہن رو مت اور بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ جواب میں سارہ نے اول تا آخر اپنی پوری کہانی عبداللہ کو سنا دی۔ وہ چپ ہوئی تو نائمہ نے کہا، مجھے تو اس مسئلے کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا۔ سارہ آپ کے پیچھے بھی مجھ سے ملنے آئی تو میں نے اسے صبر کی تلقین کی تھی، مگر آخر ایسے حالات میں کوئی کیسے صبر کرے؟ عبداللہ نے نائمہ کو نظر بھر کر دیکھا اور محبت آمیز لہجے میں کہا، نائمہ تم تو سراپا روشنی ہو، لوگوں کو ہر طرح کے حالات میں روشنی دکھایا کرو۔ پھر وہ سارہ کی طرف مڑا اور دریافت کیا، آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ مجھ سمیت 4، حمزہ میرے چچا اور چچی، باقی نوکر ہیں۔ ہاں ایک نند ہے مگر وہ شادی شدہ ہے، اسے بھی ملا لیں تو کل 5 افراد ہیں۔ نہیں آپ 5 نہیں ہیں، اس گھر میں 6 لوگ رہتے ہیں، عبداللہ نے بہت اعتماد کے ساتھ کہا۔ سارہ کو یہ بات بہت عجیب لگی، اس کے گھر کے افراد کو اس سے زیادہ عبداللہ کیسے جان سکتا ہے؟ سارہ نے پورے اصرار سے اپنی بات دہرائی، نہیں بھائی ہم 5 لوگ ہی ہیں، میں، حمزہ، چچا چچی اور میری نند نبیہہ۔ نہیں اس وقت اس گھر میں 6 لوگ ہیں، چھٹا شخص شیطان ہے، عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ دیکھیے انسانوں میں جھگڑے کرانا اور گھروں کو خراب کرنا شیاطین کا محبوب ترین مشغلہ ہے۔ اس کام کے لیے وہ انسان بآسانی ان کا آلۂ کار بن جاتے ہیں جو حسد، نفرت، لالچ، تکبر، ظلم، ناانصافی اور ان جیسی دیگر اخلاقی برائیوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بناتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کی ساس ایسی ہی ایک شخصیت ہے، انہوں نے اپنی کمزوریوں کی بنا پر اس گھر کا دروازہ شیطان کے لیے کھول دیا ہے، جس کے بعد وہ مستقل طور پر وہاں بسیرا ڈال کر بیٹھ گیا ہے۔ آپ اگر اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گی اور اپنی ساس سے الجھنے کی کوشش کریں گی تو وہاں ایک شیطان اور آ جائے گا، اس شیطان کو آپ کے شوہر گھر میں لائیں گے، پھر آپ 2 شیطانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بہتر ہے کہ جو شیطان اس وقت موجود ہے اسی سے لڑ لیجئے اور اسے مار مار کر گھر سے نکال دیں، وہ نکل جائے گا تو آپ سکون سے جی سکیں گی، ورنہ شیطان ہنستا رہے گا اور آپ ساری عمر روتی رہیں گی۔ میں شیطان کو کیسے مار کر نکالوں؟ وہ تو نظر بھی نہیں آتا، پھر اسے کیسے مارا جائے؟ سارہ نے کنفیوز لہجے میں کہا۔ شیطان کو مارنے کا ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہے صبر۔ صبر ایک تازیانے کی طرح شیطان پر پڑتا ہے اور اسے بری طرح اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر شیطان کو عام کوڑے کے بجائے آگ کے کوڑے سے مارنا ہو تو پھر اپنی ساس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی ہر زیادتی کے جواب میں اتنی ہی بھلائی کریں۔ وہ ایک گالی دیں تو جواب دینے کے بجائے 10 گالیاں شوق سے کھائیں۔ وہ ذلیل کریں تو آپ ان کی عزت کریں، وہ برا بھلا کہیں تو آپ محبت سے ان کا جواب دیں۔ شیطان زیادہ عرصے تک تو آگ کے یہ کوڑے نہیں سہ سکتا، میں یقین دلاتا ہوں آپ کے گھر سے بھاگ جائے گا، پھر آپ کی ساس نہیں رہیں گی، آپ کی ماں بن جائیں گی۔ تو میں اب کیا کروں؟ آپ واپس اپنے گھر جائیں، شوہر سے سوری کہیں، ساس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگیں، آپ دیکھیں گی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پھر بھی باز نہیں آئیں گی، برے لوگ کبھی باز نہیں آتے۔ اس دفعہ صبا نے اپنی ماہرانہ مگر مایوسانہ رائے کا اظہار کیا۔ جمیلہ نے بھی اس کی تائید کی۔ سمینہ شروع سے ہی ایسی ہے، وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ دیکھیے آپ لوگ پہلے سے مفروضے قائم نہ کریں، آپ صبر کرنے اور یک طرفہ طور پر حسن سلوک کرنے کا فیصلہ کر لیجئے۔ اس عرصے میں جو تکلیف ہو اس پر یہ یقین رکھیے کہ ہر تکلیف کا بدلہ جنت کی نعمتوں کی شکل میں آپ کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ ہاں یہ تو نائمہ باجی نے مجھ کو بتایا تھا، سارہ نے جلدی سے نائمہ کو کریڈٹ دیا۔ وہ تو میں نے ان سے ہی سیکھا تھا۔ نائمہ نے بھی اپنے شوہر کی طرف فخریہ انداز میں دیکھتے ہوئے وضاحت کر دی۔ عبداللہ نے ان تبصروں سے بے نیاز ہو کر سارہ کو یقین دلاتے ہوئے کہا، کچھ عرصے میں تبدیلی آ جائے گی۔ اور اگر نہ آئی تو؟ صبا کو ابھی بھی شک تھا۔ پھر آپ لوگ دوبارہ میرے پاس آئیے گا،
ویسے میں بتا دوں کہ ساس اس رویے سے بدلیں یا نہ بدلیں، آپ کے شوہر کبھی آپ سے بدگمان نہ ہوں گے، جبکہ دوسری صورت میں ماں کے ظلم کے باوجود وہ ماں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے یقین کیجئے کہ ساس آپ کی ہو یا نہ ہو، شوہر آپ کا ہو جائے گا، اور زندگی شوہر کے ساتھ گزرتی ہے، ساس کے ساتھ نہیں۔ عبداللہ نے یہ ساری باتیں صبا کی طرف رخ کر کے کہی تھیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی عقلی دلیل سننا چاہ رہی تھی۔ اسے سمجھاتے ہوئے عبداللہ نے مزید کہا، دیکھیے، شادی شدہ زندگی میں نئی دلہن کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ شیاطین لڑکے کی ماں کو اس خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ شادی کے بعد ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ بہت سی لڑکیاں عملاً یہی کوشش کرنے بھی لگتی ہیں کہ شوہر پر مکمل قبضہ جما لیں۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ مرد ساری زندگی کسی اور عورت کا بیٹا رہا ہے، چنانچہ جواب میں ساس زبردست رد عمل کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جوائنٹ فیملی میں لڑکیوں کو شوہر کے ساتھ ساتھ ساس کو بھی یہ احساس دلانا چاہیے کہ نئی دلہن کی شکل میں ان کی ایک ہمدرد اور غمخوار اس گھر میں آئی ہے۔ آپ اپنی ساس کو یہ احساس دلاتی رہیں، تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ گھر کی فضا بالکل بدل جائے گی۔ اور فضا نہیں بدلے تو؟ صبا ابھی بھی اپنے نقطۂ نظر پر قائم تھی۔ تو پھر آپ لوگ جو جھگڑا اب کرنا چاہ رہے ہیں وہ بعد میں کر لیجئے گا۔ کم از کم یہ پچھتاوا تو نہیں ہوگا کہ گھر بچانے کی کوشش نہیں کی۔ پہلے گھر جوڑنے کی بھرپور کوشش کیجئے۔ یہ ناکام ہو جائے تو گھر توڑنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی ہوگی، وہ خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ صبا خاموش ہو گئی۔ اسے عبداللہ کی باتوں سے کچھ اطمینان ہوا تھا۔ جمیلہ اور سارہ کے چہروں پر بھی سکون کے آثار چھا گئے تھے۔ اسی اثنا میں سارہ نے صبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بہن کو بھی کچھ مسئلہ ہے اور امی بھائی کے بارے میں بھی بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ جی ضرور، لیکن مناسب ہوگا کہ آپ لوگ نائمہ سے وقت طے کر کے کل تشریف لے آئیں۔ اس وقت میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ میرے منتظر ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پہلے ہی ہم کو بہت زیادہ وقت دے دیا۔ اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے، آپ کو لمبی زندگی دے، اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے۔ جمیلہ نے دل سے عبداللہ کو ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ سارہ نے بھی دعا دیتے ہوئے کہا، بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی باتوں نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا۔ میں اب اس بات کو یاد رکھ کر واپس جاؤں گی کہ اس گھر میں 5 نہیں 6 لوگ ہیں، اور میرا دشمن چھٹا شخص ہے جسے مار مار کر مجھے گھر سے نکالنا ہے۔ عبداللہ نے جواباً ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد یہ تینوں بھی کھڑی ہو گئیں۔ جمیلہ اور سارہ نائمہ سے گلے مل کر دروازے سے باہر نکلیں، جبکہ صبا پیچھے رہ گئی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ نائمہ سے گلے ملی اور اس کے گلے لگ کر کہنے لگی، نائمہ باجی، آپ کو شاید نہیں معلوم، آپ اس دنیا میں ہی جنت میں رہتی ہیں۔ نائمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے پتا ہے صبا، میں اس دنیا ہی میں جنت میں رہتی ہوں۔ تو پھر میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ میاں مجھے بھی ایسی ہی جنت عطا کر دیں۔ نائمہ نے اسے تھپتھپاتے ہوئے کہا، میری جیسی جنت تو شاید کسی کو نہ مل سکے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ میاں تمہیں تمہارے حصے کی جنت ضرور دیں گے، بس ان سے مانگتی رہو۔ صبا آؤ بیٹی، دیر ہو رہی ہے۔ جمیلہ نے باہر سے آواز دی تو صبا نائمہ سے الگ ہوتے ہوئے بولی، اگر اللہ میاں نے معاف کر دیا تو ضرور ان سے مانگوں گی۔ اگلی دفعہ ان سے ضرور پوچھنا کہ اللہ میاں کتنے مہربان ہیں، اس دور میں ان سے بڑھ کر شاید اللہ میاں کو اور کوئی نہیں جانتا۔ کچھ دیر میں عبداللہ لوٹا۔ اس نے واپس آتے ہی پہلا سوال کیا، مگر ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو اس باکس میں ایسی کیا تحریریں ملی تھیں جن کی بنا پر آپ مسلمان ہو گئے۔ میں آپ کو اس باکس کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن ایک آخری چیز سمجھ لوں جو میں نے ان تحریروں میں دیکھی ہے۔ یہ چیز اللہ کی پکڑ اور اس کا عذاب ہے۔ میں تو یہودیوں کی تاریخ کے ان واقعات کو حوادث زمانہ سمجھتا تھا، مگر جب یہ دیکھا کہ یہودیوں کے عظیم قتل عام کو اللہ تعالیٰ اپنا کام کہہ رہے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سنجیدہ سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ داؤد کی بات سن کر اس کے لہجے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے عبداللہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کس قتل عام کی بات کر رہا ہے۔
اس نے قرآن مجید کی روشنی میں اس کے ان سوالوں کے جواب دینا شروع کیے جو داؤد نے ابھی کیے بھی نہیں تھے۔ مجھے نہیں خبر کہ ان تحریروں میں کیا ہے، لیکن یہود کی تاریخ میں ان پر تباہی کے دو عظیم واقعات کو قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ اللہ نے یہود کا قتل عام کرنے والے کو اپنا بندہ کہا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، مطلب یہ ہے کہ اس بساط پر اللہ نے ان کو بطور مہرہ استعمال کر کے بنی اسرائیل کو سخت سزا دی تھی۔ قرآن میں بیان کردہ یہ واقعات کون سے ہیں؟ ایک واقعہ تو وہ ہے جس میں بخت نصر نے یہود کی طبیعت ٹھیک کی تھی۔ یہ متعدد پیغمبروں کی تنبیہات کو جھٹلانے، خاص کر یرمیاہ کی دعوت کو رد کرنے اور ان کو قید و بند کر کی سزا دینے کے بعد ہوا تھا۔ دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ کے بعد ہوا۔ یہود نے آپ کا کفر کیا اور آپ کو صلیب دلوانے کی کوشش کی۔ یہ کوشش ناکام گئی، مگر اس کے بعد یہود پر رومیوں کے ہاتھوں بدترین تباہی آئی۔ مگر ان واقعات میں لاکھوں یہودی مارے گئے۔ اللہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظالم نہیں ہے، وہ تو بے حد رحیم اور کریم ہستی ہے۔ مگر ان مواقع پر یہود نے بہت فساد برپا کیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اللہ کے خلاف کھلی بغاوت کی۔ ان کو دنیا تک ایمان کا پیغام پہنچانا تھا، مگر اس کے بجائے وہ ایک قوم پرست اور دنیا پرست گروہ بن کر رہ گئے۔ وہ ایمان و اخلاق کی بدترین پستی میں اتر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے، جنہوں نے ان کو صاف بتا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ انہوں نے لوگوں کو صاف بتا دیا تھا کہ ایمان، عمل صالح، اخلاق، صبر اور دعوت کو چھوڑنے کی بنا پر ان پر اللہ کی طرف سے سزا مسلط ہے۔ اس سے نکلنے کا واحد راستہ اپنی اصلاح ہے، مگر وہ ماننے کے بجائے پیغمبروں کی جان کے درپے ہو گئے۔ انہوں نے پیغمبروں کے خلاف بدترین پروپیگنڈا شروع کر دیا، ان کو جھٹلایا، ان کے دشمن ہو گئے، بعض کو قتل کر دیا، بعض کو بے گھر اور جلا وطن کر دیا۔ اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والوں کے خلاف یہ رویہ ناقابل معافی جرم ہوتا ہے، جس کے بعد وہ عدل الہی میں سزا کے مستحق ہو گئے۔ تاہم ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں تو یہ بھی رحمت الہی کا ظہور تھا۔ رحمت کا ظہور؟ یہ کیسی رحمت ہے؟ یہ دو پہلوؤں سے اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ ایک ایسا گروہ انسانی معاشرے میں ایک کینسر زدہ پھوڑے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا طبیب وہ ہوتا ہے جو کینسر زدہ حصے کو بر وقت آپریشن کر کے نکال دے۔ یہ مریض کی زندگی بچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہی معاملہ ایسے معاشروں کا ہوتا ہے۔ ان کے خلاف بھی وہی آپریشن کرنا ہوتا ہے جو کینسر کے پھوڑے کے خلاف ڈاکٹر کرتے ہیں۔ چنانچہ اس اعتبار سے یہ رحمت الہی کا ظہور ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس عذاب سے قبل اللہ تعالیٰ اپنے بہترین بندوں کو بھیجتے ہیں جو اس کی طرف سے سخت ترین تنبیہات کرتے ہیں۔ اللہ کا قانون بالکل کھول کر سمجھا دیتے ہیں، اتنی واضح بات کرتے ہیں کہ ہر شخص کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ مگر یہ بدبخت اقوام ماننے کے بجائے سمجھانے والوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ پھر جیسے ایک ماں اپنے بچے کو ظالموں سے بچانے کی کوشش کرتی ہے اور اس عمل میں غصے میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ان ظالم قوموں کے شر سے بچاتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو سخت سزا دیتے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف بلانے والوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ اب پروردگار تو بہرحال پروردگار ہے، ان کا غصہ ان کی ذات کی طرح ہی عظیم ہوتا ہے، جس کے بعد اس قوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے۔ یہی یہود کے ساتھ ہوا تھا۔ تاہم یاد رکھنے کی اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ کا اصل تعارف نہیں، اس کا تعارف وہ نعمتیں ہیں جو ہر انسان کو ہر وقت حاصل رہتی ہیں، جیسے ہوا، کھانا، پانی اور ان گنت دیگر نعمتیں۔ وہ تو بہت رحیم، مہربان، شفقت کرنے والے ہیں، بلکہ دنیا بھر کی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی ہیں۔ لیکن سب لوگ تو قصوروار نہیں ہوتے، وہ کیوں زد میں آتے ہیں؟ ان کی موت اور ہلاکت آزمائش کے عام قانون کے تحت ہوتی ہے۔ عام حالات میں بھی روزانہ لاکھوں لوگ مرتے ہیں اور حادثات اور مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کو اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جب امت مسلمہ
اپنی ذمہ داری سے غافل ہوتی ہے، پھر ان کو اس فتنے سے ڈرنا چاہیے جو گناہگار و بے گناہ سب کو زد میں لے لیتا ہے۔ عبداللہ ایک لمحے کو رکا اور بولا، مسلمان ہونا آسان کام نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری کا نام ہے، ہر مسلمان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے۔ شیاطین کا اجلاس ایک دفعہ پھر جاری تھا۔ وہی گہری تاریکی چاروں طرف چھائی تھی، مگر اس دفعہ یہ تاریکی صحرا کے بجائے سمندر کی تھی۔ یہ سردار کا خصوصی مستقر تھا، جہاں آج اس کے ساتھ صرف داریوس، سوگویال اور منایوس موجود تھے۔ سردار نے گھمبیر لہجے میں کہا، کیا سوچا ہے تم لوگوں نے؟ سردار، میرا خیال ہے کہ عبداللہ ایک انسان ہے۔ عورت مردوں کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ ہمیں ایک دفعہ پھر اسے اس راستے سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس دفعہ میں خود اپنی نگرانی میں اس پر جال ڈالوں گا۔ عبداللہ کے رابطے میں عورتیں بھی رہتی ہیں، میں کسی کو بھی استعمال کر کے اسے پھنسا لوں گا۔ منایوس نے پہل کرتے ہوئے اپنے شعبے کی خدمات پیش کیں۔ منایوس، تم غلط نہیں کہتے، مگر عبداللہ کے معاملے میں یہ ہتھیار بار بار ناکام ہوا ہے۔ اب مزید تجربوں پر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نائمہ کا معاملہ الٹا ہمارے گلے پڑ گیا۔ یہ جو لڑکی مارگریٹ تھی، اس کا بھی عبداللہ نے کوئی اثر قبول نہیں کیا، بلکہ اس کمبخت نے اس لڑکی تک اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ آئندہ بھی اس راستے سے عبداللہ کو گرفت میں لینے کا زیادہ امکان نہیں۔ سوگویال، تم بتاؤ، تمہاری کیا رائے ہے؟ سردار، منایوس کی بات غلط نہیں ہے، لیکن ان کی صلاحیتوں کا احترام اور دنیا بھر کے انسانوں میں ان کی کامیابی کا اعتراف کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ عبداللہ خدا سے گہرے رابطے میں رہتا ہے۔ اس رابطے کی بنا پر عبداللہ چوک بھی جائے تب بھی خدا اسے اس گڑھے میں گرنے نہیں دے گا۔ ایسے لوگوں کی حفاظت خود خدا کرتا ہے، اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ طریقہ عبداللہ کو ہمارے قابو میں لا سکے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم عبداللہ کو عنایت کے راستے سے گھیریں۔ عورت قریب آتی ہے تو سارے حواس کو خبر ہو جاتی ہے، اور عبداللہ جیسے لوگ محتاط ہو جاتے ہیں، مگر انا اور تکبر ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر سے اٹھ کر اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مجھے امید ہے کہ میں اس راستے سے بآسانی اس خبیث شخص کو گھیر لوں گا۔ سوگویال نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں عبداللہ کے لیے شدید نفرت تھی۔ تاہم سردار، جس کو عبداللہ کے متعلق بہت کچھ معلوم تھا، اس نے سوگویال کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا، اس بخت نے اس کا بھی علاج کر رکھا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بالکل عام لوگوں کی سطح پر رکھتا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی زندگی اس رخ پر ڈھال رکھی ہے کہ لوگوں کو اس کے حلیے، ملنے جلنے، عبادت و ریاضت، کسی پہلو سے کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے کسی شخص کو اس میں عظمت کا پہلو ملتا ہی نہیں، نہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کی حیثیت میں پیش کرتا ہے۔ کبھی کوئی شخص اس کے عمل اور علم کی تعریف کرے تو وہ کہتا ہے کہ تعریف اللہ کی کرو جو مچھروں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ وہ خبیث اپنے آپ کو جہنمی سمجھتا ہے، اپنے کسی عمل کو کچھ نہیں سمجھتا۔ خدا سے اس کا تعلق بہت زیادہ گہرا ہے اور خدا سے اس کی محبت انتہائی شدید ہے، مگر اس کا اظہار کبھی لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ نہ اس نے خدا سے محبت کا کبھی دعویٰ کیا، نہ خود کو کوئی چیز سمجھتا ہے۔ اب تم بتاؤ، ایسے شخص میں تکبر کہاں سے پیدا کیا جائے؟ سردار غصے سے بلبلا رہا تھا۔ اس کے پاس ہر طرف سے رپورٹیں آتی تھیں اور ان کا خلاصہ اس نے حاضرین کے سامنے رکھ دیا تھا۔ مگر سردار، انسان اپنے تعصبات سے بلند نہیں ہوتے۔ سوگویال نے ایک اور پتا پھینکا۔ عام لوگ نہیں ہوتے، مگر وہ ہے۔ اس بدبخت کا حال یہ ہے کہ سجدے میں جا کر یہ دعائیں کرتا ہے کہ میرے لیے سچائی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، آپ کی مرضی ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ اس سے راضی ہوں کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے تو میں سب سے پہلے یہ کروں گا۔ آپ کی پسند اگر یہ ہے کہ اپنا مذہب چھوڑ دو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرا تعصب بھی آپ ہیں اور آپ کے سوا کوئی نہیں، نہ میری قوم، نہ مذہب، نہ میرے خیالات، نہ میرے علماء، نہ میرے اساتذہ۔ اس کا واحد تعصب خدا ہے، جس کے لیے وہ کسی سے بھی ٹکرا سکتا ہے اور کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ جس شخص کا حال یہ ہو، تم کسی صورت اس کو نہیں پکڑ سکتے۔
ایسے لوگ غلطی بھی کرتے ہیں تو خدا ان کے غلط کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، نہ بھی کرے تب بھی غلطی کے بدلے میں بھی انہیں اجر دیتا ہے۔ سردار کے الفاظ نے شیاطین کی مایوسی کو اور گہرا کر دیا۔ آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تحریریں اب دنیا کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ عبداللہ نے گفتگو کا سلسلہ واپس ان تحریروں کی طرف لاتے ہوئے کہا جن کے بارے میں بتانے داؤد اتنی دور سے آیا تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تحریریں اب کسی کی دسترس میں نہیں رہی ہیں، نہ مجھے اس کی کوئی امید ہے کہ یہ کبھی پبلک میں یا ہمارے شعبے کے ماہرین کے کبھی سامنے لائی جائیں گی۔ البتہ میں چونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ باکس دریافت کیا تھا، اس لیے میں نے کسی کے علم میں آنے سے قبل ہی اپنے ذاتی ریکارڈ اور ان کی ایک نقل بنانے کے لیے اپنے موبائل سے فوری طور پر ہر تحریر کا تمام ممکنہ زاویوں سے ایک فوٹو کھینچ لیا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو کس چیز کا اندیشہ تھا؟ عبداللہ نے ذہن میں اٹھنے والا ایک سوال داؤد کے سامنے رکھا۔ اس لیے کہ میں قدیم زبانوں کا ماہر بھی ہوں۔ یہ تحریریں عبرانی اور آرامی زبانوں میں لکھی ہوئی تھیں۔ مجھے جیسے ہی یہ تحریریں ملیں، ان کے متن پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کو کسی طور پر بھی پبلک نہیں کیا جائے گا، اس لیے میں نے فوراً اپنے ذاتی ریکارڈ کے لیے ان کو محفوظ کر لیا تھا۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں۔ داؤد نے یہ کہتے ہوئے اپنے موبائل فون کو عبداللہ کے سامنے کر دیا۔ اس پر کچھ تصویریں آ رہی تھیں جو کسی اجنبی تحریر کی تھیں، مگر آرامی زبان کی یہ تحریر کسی پہلو سے عبداللہ کے لیے قابل فہم نہ تھی۔ داؤد ایک ایک کر کے یہ ساری تصاویر عبداللہ کو دکھانے لگا۔ بہت سی تصاویر دیکھنے کے بعد عبداللہ نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ظاہر ہے کہ آپ آرامی زبان نہیں جانتے، اس لیے اب یہ داستان مجھے آپ کو زبانی سنانی ہوگی۔ کیا آپ یہ داستان سننے کے لیے تیار ہیں؟ ضرور، مگر کچھ پس منظر بتائیے کہ یہ کس کی داستان ہے؟ یہ تحریریں دراصل ایک ہی خاندان کی ابتدائی اور آخری کڑی کے دو افراد کی لکھی گئی تحریریں ہیں۔ پہلا شخص صدوق ہے، جس کے پردادا فارس مسیح علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ وہ ان پر براہ راست ایمان لانے والے تھے۔ انہوں نے صدوق کی فرمائش پر اپنی داستان اسے سنائی، جس کا بڑا حصہ اس نے تحریری شکل میں محفوظ کر لیا، جبکہ تحریروں کا آخری حصہ 7ویں صدی میں لکھا گیا ہے۔ یہ صدوق کی اولاد میں سے ایک شخص کی تحریر ہے۔ اس شخص نے تحریر میں اپنا نام نہیں لکھا، مگر اس کی تحریر یہ بتاتی ہے کہ یہ اس زمانے کی تحریر ہے جب خلافت راشدہ کے زمانے میں اسلام عربوں کے ذریعے سے شام و فلسطین کی سرزمین میں پہنچ رہا تھا۔ پھر تو یہ تاریخی اعتبار سے بہت اہم چیزیں ہیں۔ جی ہاں، اس سے بڑھ کر جو کچھ ان میں لکھا ہوا ہے وہ بہت اہم ہے، اتنا اہم کہ اس نے مجھے اسلام کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے اسلام کا پیغام کسی مسلمان نے نہیں پہنچایا، اسلام براہ راست مجھ تک پہنچا ہے۔ یہ مجھ پر میرے رب کا بڑا فضل ہے۔ داؤد نے شکر گزاری کے احساس سے سرشار لہجے میں کہا، وہ کس طرح؟ مجھے بتائیے، آپ کو اس تحریر کی کس چیز نے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا؟ عبداللہ نے داؤد سے سوال کیا۔ داؤد کی بتائی ہوئی ہر بات اس کے لیے بے حد دلچسپی کا باعث بن چکی تھی۔ سردار بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس نے مشورے کے لیے ساتھیوں کو جمع کیا تھا، مگر یہاں اسے عبداللہ پر چلانے کے لیے وہ تیر دیے جا رہے تھے جو اس پر بالکل بے اثر تھے۔ منایوز بھی پریشان ہو گیا۔ وہ تنگ آ کر بولا، مجھے تو عرب کے پیغمبر پر رشک آتا ہے جس کی امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہماری ساری کوشش کے باوجود ایسے دور میں بھی اس کے غلام اس طرح کے لوگ ہیں۔ تم نے عرب کے پیغمبر کو نہیں دیکھا منایوس، میں نے دیکھا ہے۔ سردار نے آہستگی سے کہا، عجیب شخصیت تھی وہ، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں اس وقت تمہاری طرح کا نوجوان تھا، ابلیس کی عظمت کے احساس میں گم تھا۔ پھر ایک دن طائف کے بازاروں میں نے اس سے دیکھا۔ میرے بزرگوں نے طائف کے سارے غنڈوں کو اس کے پیچھے لگا رکھا تھا۔ لوگ پتھر مار رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، تالیاں پیٹ رہے تھے۔ اس کے پورے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ آگے آگے تھا اور طائف کے سارے غنڈے اس کے پیچھے تھے۔ مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک چاروں طرف سے فرشتے اتر کر آ گئے۔ ہم سب بری طرح گھر چکے تھے، بھاگنے کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ ہم بے بسی سے موت کا انتظار کرنے پر مجبور تھے۔
فرشتوں کا سردار اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ حکم کریں تو سب کو ہلاک کر دیا جائے، مگر جانتے ہو اس نے معاف کر دیا، ہم سب کو معاف کر دیا۔ سردار بول رہا تھا اور اس کی آواز بالکل بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ پھر فرشتے چلے گئے، ہم سب موت سے بچ گئے، سارے طائف والے یقینی موت سے بچ گئے۔ اس لمحے میرا دل چاہا کہ میں اس کے قدموں میں جا کر گر جاؤں، معافی مانگ لوں، مگر خاموشی چھا گئی۔ بہت دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ میں اپنی جگہ چھوڑ رہا تھا، مگر میرے بڑوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے سمجھایا کہ ایک انسان کی غلامی سے بہتر ہے کہ اپنے گروہ کے سردار بنو۔ عزت سچائی سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ میں نے عزت کو چن لیا، اسی لیے آج میں تم سب کا سردار ہوں۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں رعونت پوری طرح لوٹ آئی تھی۔ عبداللہ کے سلام کے جواب میں داؤد کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستگی سے بولا، مجھے مسیح ابن مریم علیہ السلام نے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے؟ عبداللہ نے حیرت سے کہا۔ ہاں، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس دستاویز کا وہی حصہ سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے داؤد تیزی سے اپنے موبائل میں موجود تصویروں کو آگے کرتا گیا اور پھر ایک تصویر پر رک گیا۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں صدوق کے پردادا فارس اسے بتا رہے ہیں کہ مسیح نے عرب میں ایک پیغمبر کے آنے کی پیشن گوئی کی تھی جو دنیا کا سردار ہوگا۔ تو اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ میں یہودی تھا۔ یہودی نہ حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، مگر جب میرے ہاتھ میں ایک ایسی تحریر لگی جو یقینی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے کی ہے اور اس میں ان کے آنے کی خبر واضح طور پر دے دی گئی ہے، تو اس بات کا صاف مطلب ہے کہ آنے والا بھی برحق ہے اور جو پیشن گوئی کر رہا ہے وہ بھی اللہ کا سچا نبی ہے۔ اس طرح میں ایک وقت میں 2 پیغمبروں پر ایمان لے آیا۔ مگر جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں یہ تو موجودہ انجیل میں بھی موجود ہیں۔ میں انجیل کے متن سے واقف نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ جو کچھ مجھے ملا تھا وہ تاریخی طور پر انجیل سے کہیں مستند تھا۔ انجیل حضرت عیسیٰ کے کافی عرصے بعد ان لوگوں نے لکھی جو یونانی زبان بولتے تھے۔ یہ انجیل اب ترجمہ در ترجمہ ہو کر دنیا میں موجود ہے، جبکہ جو دستاویزات میرے پاس تھیں وہ یقینی طور پر ایک ایسے شخص کا احوال بتا رہی تھی جو اسی زمانے میں موجود تھا۔ کاربن ڈیٹنگ سے ہم نے تصدیق کر لی تھی کہ یہ تحریر 2 صدی عیسوی میں لکھی گئی تھی، جس کے بعد میرے پاس تو نہ ماننے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب انجیل میں بھی موجود ہے تو پھر عیسائی کیوں نہیں مانتے؟ داؤد کے سوال پر عبداللہ نے جواب دیا، دراصل مسیحی علماء نے اس پیشن گوئی کا مصداق حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کو قرار دے رکھا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انجیل میں موجود تمام پیش گوئیوں کا رخ حضور کے بجائے حضرت عیسیٰ کی دوبارہ دنیا میں آمد کی طرف موڑ دیا ہے۔ عجیب بات ہے، داؤد نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ کس چیز پر حیرت ہے؟ اس بات پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے پاس موجود دستاویز کے مطابق بالکل درست ہے۔ وہ کس طرح؟ بہتر ہے کہ میں آپ کو اب یہ پوری داستان سنا دوں، کیونکہ اس کو سنے بغیر آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ کس طرح درست ہے۔ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر اب کافی شام ہو چلی ہے، آپ پر سفر کی تکان بھی ہوگی۔ کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم مزید گفتگو کل کر لیں؟ ابھی کھانا کھاتے ہیں، پھر میں آپ کے ہوٹل چل کر آپ کا سامان یہاں لے آتا ہوں۔ میرا غریب خانہ اگرچہ چھوٹا ہے اور شاید بہت آرام دہ بھی نہیں، لیکن مجھے خوشی ہوگی اگر آپ یہاں قیام کریں گے۔ نہیں، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ہوٹل میں آرام سے ہوں اور ویسے بھی آپ کے ہاں گھروں میں اکثر لائٹ جاتی رہتی ہے۔ میں اگر یہاں آ گیا تو آپ کو تو شاید خوشی ہوگی، مگر مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اپنی خوشی چاہتے ہیں یا میرا آرام۔ داؤد نے ہنستے ہوئے بڑی خوبصورتی سے ہوٹل میں اپنے قیام کا جواز پیش کر دیا۔ آپ نے تو کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ غریب ہی نہیں ہیں، بلکہ اندھیر نگری میں بھی رہتے ہیں۔ چلیے آج رات باہر ہی کھانا کھاتے ہیں، پھر آپ کے ہوٹل چلتے ہیں۔ چلیے تو پھر چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے داؤد کھڑا ہو گیا۔